آگے چلیں. کیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں میں صحابہ کرام بھی شامل تھے؟ سر آج کے دن جو قتل ہوتا ہے اس کی کوئی مطلب پتہ نہیں چلتا. فورینزک اتنی انویسٹیگیشن ہونے کے باوجود اس زمانے میں نہ کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ تھا. صرف ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ مخالفین عثمان میں صحابہ کرام تھے. ان میں ٹاپ آف دا لسٹ سیدہ عائشہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمار بن یاسر تھے, محمد بن ابی بکر تھے حضرت ابو بکر کے بیٹے, اور باقی اصحاب بھی تھے, اصحاب شجرہ بھی تھے جن کو اختلاف رائے ہوا تھا. قتل کرنے میں ان کا شامل ہونا کوئی ثابت نہیں ہے. کیا کسی بھی انصاری صحابی کو خلافت راشدہ میں کوئی بڑا عہدہ ملا تھا؟ ہاں جی, حضرت علی کی خلافت میں. سر یہی تو فرق ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, انصار میں تمہارے گھروں میں فتنوں کو اس طرح اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جیسے بارش کے قطرے. میرے بعد تم پہ دوسرے لوگوں کو ترجیح دی جائے گی. صبر کرنا یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھے آ کے ملنا. حوض کوثر پہ کیا ملنا, وہاں مٹھائی ملے گی. سحقن سحقن لمن غیر بعدی, ان پر پھٹکار ہو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا. انصار کی قربانیاں تھیں, انصار کی وجہ سے مسلمانوں کو غلبہ ہوا تھا, لیکن بعد میں ترجیح. آپ کو پتہ نا ابو ایوب انصاری کا جو مکالمہ ہوا تھا حضرت معاویہ کے ساتھ, بڑا دردناک, وہ سر اس کے اندر موجود ہے. میں آج بیان کر کے آپ کو مزید آزمائش میں نہیں ڈالتا, آپ کو زیادہ چندہ مانگنا پڑے گا. پھر کیا حضرت میری گالتیں مکمل ہو لین دو, ٹھیک ہے, میں نے کوئی بات مکمل تو نہیں کرتی. تو کیا بات ہو رہی تھی, آپ نے جو سوال کیا, اور نہیں آپ کا سوال خلافت راشدہ میں کوئی بڑا عہدہ؟ ہاں, تو حضرت عثمان کے گورنر تو اکثر بنو امیہ سے تھے, جن کی وجہ سے لوگ حضرت عثمان کے خلاف ہوئے, جن میں ولید بن عقبہ اور باقی لوگ بھی تھے. تو حضرت علی تو خلیفہ بننے کے لیے تیار نہیں تھے حضرت عثمان کی شہادت کے بعد, کیونکہ جو حضرت عثمان کے مخالفین تھے وہ بھی چاہتے تھے حضرت علی خلیفہ بنے. وہ کہتے تھے یہ بندہ اپ رائٹ بندہ ہے, یہ نظام صحیح چلا سکتا ہے. دوسرے تو ویسے ہی ان کے حامی تھے, کیونکہ 4 رکنی کمیٹی جو باقی بچی تھی ان میں سے 2 بندے ہی رہ گئے تھے نا, حضرت عثمان, حضرت علی. طلحہ زبیر نے تو ویسے ہی سرنڈر کر لیا ہوا تھا. تو حضرت علی خلیفہ بننے کے لیے تیار نہیں تھے. پہلی خلافت جو پوری ٹرو اسلامک ڈیموکریسی کے ساتھ اسٹیبلش ہوئی ہے نا اوپن مجمع میں, وہ حضرت علی کی خلافت ہے. حضرت علی نے کہا کہ دیکھو ہوں سب کچھ بگاڑ کے میرے گاٹے فٹ کرنے لگے ہو, لوگ بنو کہنے کہ میں خلافت سے سب کچھ کیتا, حضرت عثمان کا قتل میرے متھے لگے گا, اور وہی ہوا. اب معاملات بگڑ چکے ہیں, اب بگڑ کے میرے حوالے کر رہے ہو. یعنی جس وقت خلیفہ چننا چاہیے تھا, یعنی حضرت عمر کے بعد, تو یہ تو کافر کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے بعد اگر حضرت علی کو خلیفہ چنا جاتا ہے, ایک عمر اور اسلام کو مل جاتا. ٹھیک ہے, تو اب معاملات بگڑ گئے ہیں. تو میں پہلے بھی 3 خلفاء کے ساتھ وزیر رہا ہوں, اب بھی طلحہ زبیر میں سے کسی کو خلیفہ چن لو, میں ان کے ساتھ وزیر کے طور پہ رہوں گا. انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم ان پہ راضی نہیں ہوں گے. پھر حضرت علی نے کہا میں اوپن مجمع میں بیعت کرواؤں گا, مسجد نبی میں ان کا جس نے اختلاف کرنا ہے ابھی کر لو میرے ساتھ, بعد میں نہیں. آپ دیکھ لیں وہاں پہ بیعت بھی کر رہے ہیں اور بعد میں پورا وہ جنگ جمل کے لیے لشکر بھی تیار کر کے لے آئے ہیں. ٹھیک ہے, بال اوپن مجمع میں بیعت ہوئی. اس میں حضرت علی کا پہلا ایگزیکٹو ڈیسیژن یہ تھا کہ حضرت عثمان کے سارے گورنر معزول. تبدیلی آ نہیں رہی, تبدیلی آ گئی ہے. پہلی تبدیلی ہے کہ سارے گورنر معزول. اور دیکھیں اتنا سمع و اطاعت کا نظام تھا کہ 3 براعظموں میں حکومتیں ہیں, افغانستان اور رشیا تک گورنر موجود ہیں, کدھر عرب ہے, اور وہاں سے افریقہ میں بھی گورنر ہے, ادھر سے شام میں بھی گورنر ہے. رومن پرشین امپائر نے بھی اتنی بڑی امپائر نہیں دیکھی تھی جو حضرت عثمان کے دور تک بن چکی تھی مسلمانوں کی. کسی نے چو چنا نہیں کیا, ایک صرف خط لے کے جاتے رہے کہ اگلا خلیفہ بنا ہے, اس نے آپ کو معزول کیا اور مجھے گورنر بنایا. ٹھیک ہے سر, سوائے ایک بندے کے, آپ کے ماموں جی. اچھا مجھے یہ نہیں سمجھ آتی, یہ ماموں صرف ایک ہی بندہ ہے. عبداللہ بن عمر امت کے ماموں نہیں ہے, حفصہ کے بھائی سیدہ حفصہ کے, اور محمد بن ابی بکر جو جنگ جمل میں حضرت عائشہ کو سمجھاتے تھے, وہ خال المومنین, وہ ماموں نہیں ہے. ایک ہی ماموں مشہور کیا ہوا. اس سے آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک پورا نیریٹو کھڑا کیا جاتا ہے ایک پوری پلاننگ کے تحت. تو حضرت معاویہ نے بیعت نہیں کیا. اس میں آپ دیکھیں گے وہ جو گورنر ہے نا, ان میں سارے انصاری لوگوں کو بلا کے گورنر بنایا گیا ہے, بدری سے آبا کوئی. حضرت علی نے ان کو عہدے دیے. ٹھیک ہو گیا جی.
باقی یہ کہ حضرت بکر عمر کے ساتھ بھی جنگیں چاہے وہ قادسیہ ہو یرموک ہو انصار صحابہ شامل رہے ہیں، وزیر کے طور پہ رہے ہیں۔